السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی یادر خدمت ہوں۔ میرے دوستو، بہت سارے فرقے ہیں اور نئی عام لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ دو علماء کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کے مناظرات آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آئے، خدا نخواستہ آپ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، خدا نخواستہ کہیں سے غلط تو نہیں، آپ کے بزرگوں نے جو رستہ آپ کو بتایا ہے خدا نخواستہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں۔ تو ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ہر چیز کو جب ہم ٹیلی کریں گے تو ہمیں سمجھ آتا جائے گا، ہم علماء کی باتوں میں آ کے الجھیں گے نہیں اور اپنے لیے وہ رستہ جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف ہمارے بڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ قرآن مقدس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرآن مقدس آپ نہیں مانتے تو پھر میرے پاس اور دلیل کوئی نہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بات قرآن ٹھیک ہے، مجید کو پھر مانتے ہیں۔ ایگری ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اوکے بھائی، اوکے بھائی، جی شروع کریں جی۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہاں پر شیخین کے اسلام پہ گفتگو ہونی ہے۔ شیخ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ نام آپ کا کیا تھا؟ نام میں بھول گیا۔ مجھے علامہ عبد الرحمن کہتے ہیں۔ عبد الرحمن، نہ عبید الرحمن، عبد الرحمن نہیں، عابد الرحمن، عابد الرحمن، عابد الرحمن صاحب۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دارالفکر 2001 میں چھپی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد جو امام آئیں گے، خلفاء آئیں گے، وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت پر بھی عمل پیرا نہیں ہوں گے، میرے سنت کے پیروکار بھی نہیں ہوں گے۔ وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی خلفاء و ائمہ جو میرے بعد آئیں گے، جو وہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی اور وہ جسم ان کا انسان کا ہوگا۔ روح شیطان کی ہوگی، جسم ان کا انسان کا ہوگا۔ تو یہ حذیفہ کی حدیث ہے۔ حذیفہ نے کہا کہ میں اگر وہ زمانہ میں پالوں تو کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فقال تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع۔ اچھا، امیر کے تم نے اطاعت کرنی۔ اب امیر ہمارے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان کے نزدیک امیر دوسرے ہیں، بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، چاپ دارالکتب العلمیہ، جزء 8، منشورات محمد علی بیضون، سنن الکبریٰ ابو بکر بیہقی کی کتاب ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کریں اسی حدیث کو صفحہ نمبر 271 میں، حدیث نمبر 16617 میں اس طرح نقل کیا۔ وہی الفاظ جو مسلم کے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد جو امام خلفاء آئیں گے ان کے قلوب الشیاطین ہوں گے، اور وہ نہ سنت پر ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ ظاہر میں مسلمان ہوں گے اور باطن میں یہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی۔ یہ کتاب شرح صحیح مسلم محمد امین الارمی الشافعی، جزء 20، چاپ دار المنہاج۔ یہاں پر اس حدیث کے شرح میں وہ کہتے ہیں کہ قلوبہم قلوب الشیاطین، شیطان کا، ان کا دل شیطان کا ہوگا، یعنی فی تمردہا و جفائہا و تزیینہا الباطل للناس۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اس لیے بولا کہ یہ اللہ سے سرکش ہوں گے، دین سے باغی ہوں گے، اور دین سے جفاکار خیانتکار ہوں گے، اور باطل کو لوگوں کے لیے ہدایت کی زینت دیں گے۔ والکلام علی التشبیہ الغلیب بلیغ، اور یہ ایک بلیغ تشبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جانب سے۔ فی جثمان انس، یعنی فی جسم بشر، صورتہم صورت انسان وقلبہم قلب الشیطان، ان کے صورت انسان کی صورت ہوگی، ان کا دل انسان کا دل ہوگا۔ اچھا، یہ مختلف آپ کی کتابوں میں یہ حدیث آیا ہے۔ اب آپ کے شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے ہیں وہ کون تھے؟ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتا دیا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کا راوی ہے حذیفہ ابن الیمان۔ حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ حذیفہ ابن الیمان میرے محترم ناظرین، اس کی وفات ہے سنہ 35 کو۔ حذیفہ ابن یمان نے ابو بکر کی خلافت دیکھی، عمر کی خلافت دیکھی، عثمان کی خلافت دیکھی۔ ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے اکمال التہذیب فی اسماء الرجال، تألیف ابن قلیج الحنفی، متوفى سنہ 772، الفاروق الحدیثہ میں چھپی ہے، جلد نمبر 4 ہے۔
یہاں پر حذیفہ ابن الیمان صفحہ نمبر 16 میں اگلے صفحے میں اس کی وفات ہے سنہ 35 کو. توفی قبل عثمان کی وفات سے پہلے، عثمان کے مقتل سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ائمہ ان کے بعد آئیں گے، خلفاء آئیں گے، اور یہ ان کی قلب شیطان کی ہوگی، ان کے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتا دی ہیں. ملاحظہ کریں، سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ پورے انبیاء نے دجال کے فتنے سے اور دجال کے کفر و شیطنت سے اپنی امت کو، بلکہ اپنی امتوں کو انبیاء نے ڈرایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں شیطان کے کفر سے اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. کتاب صحیح مسلم چھاپ دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1436 ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث معاف کیجیے گا، یہ حدیث نمبر ہے 7267. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طویل حدیث ہے. اس کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر الدجال اخوفنی علیکم. دجال کے علاوہ، دجال اتنا مجھے نہیں ڈراتا، دجال کے علاوہ کوئی ہے جو مجھے دجال سے بھی زیادہ ڈراتا ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سے زیادہ ڈراتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے، دجال سے زیادہ ڈرتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ کتاب مسند احمد بن حنبل جزء الثامن والثلاثون چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے، حدیث 23304، حاشیہ نمبر 3، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، شیخین کے شرط پہ حدیث صحیح ہے. حذیفہ نے روایت کی ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. فرمایا لأنا، فرمایا کہ بتحقیق کہ میں، لام تحقیق کے لیے لأنا، میں بتحقیق کہ میں، لفتنة بعضکم اخوف عندی من فتنة الدجال، آپ میں سے بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک لگتا ہے. آہا، وہ کیا بتایا کہ صحابہ سے خطاب فرمایا نا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم. اچھا، ملاحظہ کریں، اچھا یہ جو صحابہ میں سے ہے، ایسے افراد ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون سے صحابہ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں جو مثلا مرتد ہوا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو مثلا خوارج میں سے بن گئے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. یہ کون سے صحابہ ہیں؟ ملاحظہ کریں، احمد نے خود روایت کیا، یہ مسند احمد ہے، جلد نمبر 35، چھاپ الرسالہ 1999 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ حدیث اس کو نقل کر کے حاشیہ نمبر 1 بولا صحیح ہے. حدیث صحیح کہنے کے بعد ابو ذر سے روایت کی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال سے زیادہ دوسرا ہے جو دجال سے زیادہ وہ خوفناک ہے اور مجھے زیادہ ڈراتا ہے، اس کے فتنے سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ دجال کا فتنہ بڑا ہے، لیکن دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے جو مجھے ڈراتا ہے. پچھلے حدیث جو میں نے دکھایا وہ صحابہ ہی میں سے. اچھا یہ کون ہے؟ قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتی. ہاں جی، وہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے؟ ہمارے آواز صحیح ہے، آواز آ رہی ہے نا آپ کو طارق صاحب؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ایک دفعہ کٹی تھی لیکن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے طارق صاحب یہ ٹائم شو کریں نا اسکرین پہ، اسکرین پہ ٹائم شو کریں. آ رہا ہے اسکرین پہ. یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دجال آ رہا ہے بھائی آپ سب کے لیے آ رہا ہے، یہ جو دجال کے میں ہی کر رہا ہوں ٹائم، نہیں جو دجال دے دیتے نا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا 2 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے. آ رہا ہے وہ نیچے دیکھیں نا، نیچے آ رہا ہے بھائی، نیچے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دیکھ لیں بھائی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے آپ کو زیادہ امت کے لیے خوفناک لگتا ہے؟ حالانکہ دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. دجال جب آئے گا الوہیت کا ادعا کرے گا، ربوبیت کا ادعا کرے گا اور لوگوں سے سجدے کرائے گا، لوگوں سے اپنی عبادت کرائے گا، ملعون لعنت اللہ علیہ، اللہ میں اس کے فتنے سے بچائے.
تو یہ کون سا فتنہ ہے؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال کے فتنے سے بڑا ہے؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا یہ وہ امام ہوں گے جو امت کو گمراہ کریں گے۔ عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام آئیں گے، خلفاء آئیں گے، ٹھیک ہے نا، جو شیطان ہوں گے، بالکل نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پہ، شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں صحابہ میں جن کا فتنہ شیطان کے فتنے سے عظیم تر ہے۔ پھر اگلے حدیث میں فرمایا وہ جن کا فتنہ شیطان کے فتنے سے عظیم تر ہے وہ ہیں جو امام بنیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو امام بنیں گے، گمراہ کریں گے، کن میں سے ہوں گے؟ صحابہ ہی سے ہوں گے نا۔ پچھلے حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ یہ صحابہ ہی میں سے۔ اگلے حدیث میں ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں، صفحہ نمبر ہے کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 223، اچھا، اور حدیث نمبر ہے 21,297۔ اس میں یہی ہے کہ میں نے کنت مخاصرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا، ایک دن ان کی گھر کی طرف، تو انہوں نے یہ کہا کہ دجال کے علاوہ اوروں کے فتنے زیادہ عظیم تر ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کون سے فتنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ امت کے لیے دجال سے زیادہ بڑے ہیں۔ قال الائمہ المضلین، گمراہ کرنے والے امت میں گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اور یہ بہت سارے دوسرے کتب میں، صحیح ابن حبان میں وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین؟ یہ ملاحظہ کریں، صحیح ابن حبان میں الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جزء 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1991 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 6714، صفحہ نمبر 109 میں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شعیب الارناؤط کہتے ہیں اسناد صحیح علی شرط مسلم، واللہ من وان من اخوف ما اخاف علی امتی الائمہ المضلین، سب سے زیادہ خوفناک میرے پاس وہی ہے کہ ائمہ مضلین۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ اس طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور وہ ائمہ مضلین ہوں گے اور وہ صحابہ میں سے ہوں گے۔ صحابہ میں سے جو خلافت کو پہنچے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہے، معاویہ، عثمان ہے، معاویہ ہیں، اور مروان ابن الحکم ہے۔ مروان ابن الحکم کے صحابی ہونے میں کچھ سوال ہے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں، بقیہ تو صحابی ہو، اس کے صحابی ہونے میں شک ہی نہیں۔ اور جن کو حذیفہ نے پایا ہے وہ ابو بکر، عمر اور عثمان ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان پہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ان کے لیے متعلق کوئی نہیں سکتا کہ وہ ائمہ مضل ہوں، ائمہ مضلین۔ باقیہ جو صحابہ ہیں ان کے متعلق بالکل ثابت ہو گیا جناب کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں تھے، اور اس کی دلیل بہت واضح ہے۔ دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ان کی خلافت ہی غیر شرعی طریقے سے ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ آگے بھائی سن لو، سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا۔ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 651، حدیث نمبر 3667۔ اس میں یہ حدیث ہے بھائی، بہت واضح حدیث ہے کہ ابو بکر نے خود سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار سے کہا فبایعوا ابا عمر و ابا عبیدہ، تم یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا جا کے عمر سے بیعت کرو۔ اور وہ کہا کہ انصار نے کہا امیر ہم بنیں گے، تو اس نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ لا ولکن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، تم وزیر بنو، ہم جو ہے امیر بنیں گے، کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، ہم عربیت میں سب قریش سے زیادہ عربی ہیں۔ ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، ہم حسب میں نسب میں ہم قریشی ہیں۔ تو اس نے کس موضوع پر اس نے اب عرب انصار کو پیچھے دھکیلا کہ تم قریشی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس نے خود کہا کہ تم جا کے ابو بکر عمر سے یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو۔ تو اس کا واضح ہے کہ اس کی اپنی خلافت پہ کوئی نص نہیں تھی۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شیخ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پھر بخاری کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ بخاری کی حدیث ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی صفحہ نمبر 2718 میں۔ عمر سے کہا کہ الا تستخلف، کیا تم کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤ گے؟ اس نے کہا میں اگر خلیفہ کسی کو بناؤں تو نبی ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات سے غیر شرعی، غیر
اور گمراہ کرنے والے خلفاء سے برحذر کیا تھا کہ یہ بالکل یہ کافر ہوں گے، نام میں مسلمان ہوں گے اور ظاہر میں مسلمان ہوں گے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے، اور یہ احادیث بہت زیادہ، اور یہ صحابہ میں سے ہوں گے، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے جناب، یہ کسی اور پہ فٹ ہی نہیں آتے یہ احادیث، ٹھیک ہے نا. اور اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت واضح، میں نے ابھی 2 احادیث دکھا دی، مزید احادیث دکھا سکتا ہوں کہ اس کی خلافت منصوص نہیں تھی، نص سے نہیں تھی. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ اس کے اپنی خلافت کو ابو بکر، عمر نے، ملاحظہ کریں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 6830 ہے، یہاں پر بلی الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها، بیعت ابی بکر فلتا، ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، اللہ کی قسم وہ فلتا تھا، اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی، اس نے خود کہہ دیا، تو اس کی خلافت کو خود عمر نے فلتا بولا، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، یہ لوگوں کے سیاست کی جانب سے بنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیاست سے امام بنتا ہے اس کو پہلے ہی تکفیر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسن اللہ یاری صاحب بریک لگائیں، جیسے ہم نے سکون سے سنا ہے آپ نے سکون سے سننا ہے. طارق صاحب آپ ایک بات سن لیں، علامہ طارق صاحب بات سنیں، طارق صاحب بات سن لیں. بات یہ ہے کہ پہلی طرح میں میرا 2-3 منٹ خطبہ آئے گا، اگلی میں 1-1.5 منٹ، اگلی میں 1-1.5 منٹ، آگے جو ہے نغمت ونسلی سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. شیخ صاحب بس آپ ایک بات کا خیال رکھیں، دیکھیں ابھی آپ سے گفتگو نہیں ہوئی ہے، آپ جو ہے نا میرے باتوں کا رد کریں نا، ایسے غیر مربوط باتیں نہ کریں پلیز. یہ بس آپ سے میں نے جو بالکل موضوع پہ بات کیا نا، میں نے دلائل کا ذکر کیا ان کا رد کریں. ہے نا جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کو نصیب ہو، جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہمیں نصیب ہو. ہمارے 15 منٹ میں آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں خاموش ہو کے جو ہے نا آپ کی باتیں تمام سنی ہے، میں نے میرے دلائل کا اگر آپ نے رد نہیں کیا، میرے احادیث کو رد نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ثابت ہے. میں بھی سے بتا رہا ہوں بھائی، مطلب ثابت میں کر دیتا ہوں، تھوڑا صبر کر دو، میں آ رہا ہوں اب. حضرت ایک منٹ ایک سیکنڈ پلیز. یہ میں دوبارہ موضوع کی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ عدم ایمان اور عدم اسلام ایک ہی چیز ہے، یا آپ نے عدم اسلام کا دعویٰ کیا؟ عدم ایمان پہ اس نے ایک دلیل نہیں دی، ذرا مجھے اگر چلنے تو دو نا. تھوڑا سا انہوں نے خلافت کچھ نہیں دی دلیل اس نے، مجھے آنے دو ذرا، پھر میں کرتا ہوں اس کا. شروع کروں جی؟ اچھا شروع کروں؟ ایک منٹ میں 1 منٹ لگ، بسم اللہ کر دوں، شروع کریں جی. ان الحمد للہ والملک لہ لا شریک لہ فی الذات والصفات العلیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد علی جمال محمد وکمال محمد. اللہم صل علی محمد، صل علی عدالت محمد ومتانت محمد، صل علی کمال محمد آل محمد اصحاب محمد. اللہم صل علی محمد علی سید امین. اللہم صل علی محمد، صل علی آترت محمد فاطمت محمد علی حسن محمد وحسین محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چند ابتدائی باتیں میں اپنی کروں گا اور آخری جو منٹ ہوں گے ان میں ان کی باتوں کا میں جواب دوں گا. امید ہے کہ جیسے میں خاموشی سے بیٹھا رہا، اللہ یاری صاحب بھی صبر کریں گے. ہمارا موضوع تھا شیخین کا ایمان. تمام دلائل وہ دی انہوں نے، نہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے نہ حضرت عمر کا نام ہے. ادھر پھر میں جاتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 15 منٹ میں 2 آیتیں ہی پڑھ دیتے.
کہہ رہے تھے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ایک آیت بھی پورے 15 منٹ میں نصیب نہیں ہوئی کہ یہ پڑھ لیں. مہربانی فرما کے اگلی دفعہ آیات پڑھیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم ایمان، میں نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیے. جب آپ کا دعویٰ خاص تھا تو دلائل آپ نے عام کیوں دیے؟ اس میں ابوبکر صدیق کا نام ہے، اس میں عمر کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مناظر آپ باندھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان میں ان کے نام تو ہونے چاہیے تھے نا حدیث میں. اچھا جی واپس آتے ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیا. اب کوئی مٹا سکتا ہے تو وہ سامنے ہے. کسی میں ہمت ہے، کسی میں ہمت ہے تو وہ مٹا کے دکھائے. خالق نے لکھا ہے ایمان، مخلوق میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایمان مٹائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں میں نے ایمان لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا. انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، رحمان کا لکھا ہوا ہے. رحمان کا لکھا ہوا ایمان. حضرت اللہ یاری صاحب ہمت کریں کسی اور کو بھی بلا لیں ذرا مٹا کے تو دکھائیں آپ. اور یہ جو اعزاز ہے یہ صرف حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں، یہ تمام صحابہ کے لیے یہ اللہ پاک نے اعزاز رکھا ہے. پہلی امتوں کو یہ اعزاز نہیں ملا. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں 8-10 ہزار سال ذرا پیچھے چلے نا آپ، آدم علیہ السلام سے شروع ہوں آج تک نبی پاک رحمت تک لے آئیں. حضرت داؤد کو ملی زبور، اس میں سے دکھائیں کہ حضرت جو تھے داؤد علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اصحاب کے لیے زبور میں فرمایا ہو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نہیں فرمایا. حضرت موسیٰ پہ تورات آئی، تورات کے اندر اللہ نے ایک مقام پہ نہیں فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے. ان کے دلوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے نہیں فرمایا. ابراہیم کے صحف ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جتنی امتی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جو اصحاب تھے ان کے متعلق نہیں فرمایا. آگے چلیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق انجیل میں نہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اگر فرمایا ہے تو نبی کے اصحاب کے لیے فرمایا ہے. کون صحابہ؟ جو چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے چلنے کی آواز آسمان میں سنائی دیتی ہے. اور حضرت اللہ یاری صاحب اللہ خیر کرے، ان کو ایک آیت بھی نصیب نہیں ہوئی کہ اپنے دعوے پہ پڑھ دیں. دعویٰ آپ کا خاص ہے، دلائل آپ عام دے رہے ہیں اور بنے پھرتے مناظر. چلو کوئی اور کر لیتا تو مجھے افسوس نہیں تھا. اب اگلی دفعہ 10 بار آتے میرا خیال ہے آپ پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. حدیث وہ دعویٰ آپ کا خاص ہے، ابو بکر اور حضرت عمر، اور دلائل کیا دے رہے ہیں؟ دلائل آپ عام دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ محمد کریم کے صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم کے لیے سارا کچھ لوٹا دیا ہے، سب کچھ لوٹا دیا. تبوک کا موقع آتا ہے، حضرت ابو بکر ہے گھر سے سارا مال اٹھاتا ہے، سارا مال اٹھاتا ہے نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. محمد کریم پوچھتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ اور میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا نام اور اللہ کا نام حدیث پیش کروں، آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. تھوڑا صبر کرو نا، ابھی چیز شروع ہو گئی ہے. میں بولا تھا آپ کی، اگر میں بولا تھا تو طارق صاحب کو کہیں وہ بتائیں کہ میں بولا تھا. میں نہیں بولا تو اپنے کرم میں تشریف لائیے گا. میں اس معاملے میں بہت کرم کہ آپ میرے معاملے میں بولیں. آپ کی مہربانی، آپ نہ بولیں، شکریہ آپ کا. اچھا جی آپ آ جائیں ان کی احادیث کی طرف. انہوں نے جتنی احادیث بھی پیش کی ہیں ان میں حضرت ابوبکر کا نام ہے. انہوں نے جتنی احادیث پیش کی ہیں ان میں حضرت عمر کا نام ہے. جب دعویٰ آپ کا خاص ہے، آپ مناظر بنے ہیں، آپ مناظر کہلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں روزانہ ان مناظر کرتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ ایک بھی خاص دلیل آپ نے نہیں دی.
اب آپ نے اس میں یہ جو باتیں کی ہیں آپ نے، اس میں ایک آپ نے بات کی ہے کہ صحابہ نے حضرت حسین کو شہید کیا، تو وہ 4000 جو ہیں کوفے والے توبہ کرنے اور آم لینے گئے تھے دریائے فرات کے کنارے، جنہوں نے جا کر توبہ کی تھی۔ صحابہ کا اپنے ٹرم میں آپ نے نام لینا ہے کہ فلاں صحابی نے، ایک ہے معاملہ تابعی کا، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، تابعی تھے اس میں، لیکن صحابی شہید ہونے والوں میں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں 22 صحابہ ہیں، 22 صحابہ ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ تاریخ اٹھاؤ، مدینہ سے کربلا اٹھاؤ، سب لکھ رہی ہیں کہ 22 صحابہ جو ہیں وہ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے جو مکہ مدینہ سے آئے تھے۔ آپ کہہ رہے صحابہ نے شہید کیا، اب اپنی ٹرم میں آپ نے صحابہ کے نام پیش کرنے ہیں کہ فلاں بن فلاں صحابی ہیں، اور وہ پھر دیکھیں گے کہ صحابی ہیں بھی یا نہیں۔ آج تک تو کسی مقتل والے نے لکھا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جتنی آپ نے یہ آ گئی امام حسین والی روایت، اور باقی تمام روایت جتنی آپ نے پیش کی ہیں ان میں آپ نے جو ہے دعویٰ خاصہ دلائل عام دی ہیں، دلائل عام نہیں دینے آپ نے۔ یا تو پچھلے ہفتے میرے ساتھ بات ہی نہ کرتے، میرے ساتھ 2 بندوں کی بات ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے بھائی اگر دلائل دینے ہیں تو دلائل لیا خاص، عام دلائل میں نے نہیں ماننے۔ کیوں عام دلائل دیں گے آپ تو پھر آپ کا دعویٰ خاص دلائل عام، آدھا گھوڑا آدھا وہ دوسرا، آپ کیسے میں مانوں؟ تو آپ کی مہربانی، آپ نے پورے ٹائم میں، پورے 15 منٹ میں آپ کہتے ہیں میں قرآن مجید کو مانتا ہوں۔ میں قرآن مجید میں صحابہ کے ایمان پہ 1144 آیات ہیں، اور ان کے جنتی ہونے پہ 1144 جو ہے آیات دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کو نہ ماننے والے کے کفر پر 1144 آیات جہنمی اس کو کافر قرار دے رہی ہیں، اور وہی اس کو جہنمی قرار دے رہی ہیں۔ تو اپنے ٹائم میں حسن اللہ یاری صاحب آپ پر لازم ہے کہ اپنے دعوے کے مطابق دے دیں۔ یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، وہ چند آدمی 80 آدمی جتنے بھی تھے۔ یہ صحابہ محمد کریم کے ہیں، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے مناظرہ آگے چلانا ہے تو پہلے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ جو ہے اس نے احسن الحدیث اتاری ہے۔ آپ نے احسن الحدیث کو چھوڑا اور چلے گئے حدیث کی طرف۔ حدیث حجت ہے، حدیث کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پر پہلا اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی بات پہ اتار چڑھا ہوتا تو پہلے قرآن کی طرف آؤ، اور آپ کے ذاکروں کو قرآن نہیں آتا، آپ نے کہاں جانا ہے قرآن کی طرف؟ جاتے ہیں صحابہ کی طرف۔ کون سے صحابہ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان، یہ جو صحابہ والے، یہ جو صحابہ ہیں، یہ ایمان بھی لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ تمام کے تمام جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ دعویٰ آپ کا خاص ہے، میرا دعویٰ عام ہے۔ میں کوئی 1144 آیات میں سے پڑھوں گا تو وہ فٹ بیٹھے گی، اور آپ جو آیت پڑھیں گے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے متعلق وہ خاص ہوگی، اور حدیث پیش کریں گے تو ان میں ابو بکر صدیق۔ پھر آپ نے کہا کہ جی ان روایات میں لفظ امام آتا ہے، اگر امام کا لفظ آتا ہے تو اب امام کو تو آپ خوب جانتے ہیں کہ امام تو آپ کے یہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں۔ ہم تو ان کو اصحاب کہتے ہیں، ہم ان کو امام نہیں کہتے۔ ہم امام آپ کی طرح ہیں، 12 امام ہیں، 12 امام ہیں۔ اب آپ ان کو جنت لے جائیں یا جہنم لے جائیں، ہم نہیں کہیں گے، ہم تو ان کو جنتی کہتے۔ اگر آپ اولئک کتب
फी कुलूबिहिमुल ईमान से अबू बकर और उमर को निकालना है तो 3 रिवायात आपने पेश करनी होंगी। आपने 3 रिवायात पेश करनी होंगी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान में नहीं दाखिल। और आपको एक और आपके लिए आसानी कर देता हूँ, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो मैं आपको एक किस्म का दे रहा हूँ इनाम, ये और इनाम कोई नहीं देगा। आपकी उसूल काफी में 16,100 कुछ कम व बेश रिवायात है। 3 रिवायात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कर दे उसूल काफी में से कि ये जो दोनों साहबा हैं हजरत अबू बकर हजरत उमर, ये जो है उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान में नहीं आते, तो पता चल जाएगा कि आपने रिवायत पेश की। हालांकि ये किताब आपकी है, जो मुनाजिर होता है वो खसम की किताब नहीं मानता होता, लेकिन मैं ये आपको इनाम समझें, आप सहूलत समझें, आप इसको कुछ समझें, मैं ये आपको इनाम दे रहा हूँ कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रिवायात उसूल काफी से पेश कर दें। नबी पाक फरमाएं कि ये जो उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान वाली रिवायत है, आयत है, हिस्सा है, आयत है, ये एक आयत का एक हिस्सा है, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक दाखिल नहीं है, तो हम मान लेंगे। अगर इनसे पेश नहीं कर सकते, हम और आपके लिए सहूलत पेश कर देते हैं। आप हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह व सलातुल्लाह अलैहा इला यौमिल जज़ा, उनसे 3 रिवायात उसूल काफी में से पेश कर दें, और यार झूठी पेश कर दें, झूठी पेश कर दें कि ये जो उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान है, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक नहीं है। आप ये रिवायत बेशक वो लिखा है उसने मिरातुल उकूल वाले मजलिसी ने कि इसमें इतनी रिवायत ज़ईफ हैं, हम उधर ज़ईफ की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ सही, हम ज़ईफ होंगी अगर होंगी उसूल काफी से, और किसी अपनी किताब से आपने नहीं पढ़ना, आपने अपनी किसी और किताब से नहीं पढ़ना, सिर्फ उसूल काफी से पढ़ना है। नबी पाक की 3 हदीसें हों, नबी पाक फरमा दें उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इसमें अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक दाखिल नहीं, या ये 3 रिवायात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पेश कर। आपका टाइम खत्म हो गया अल्लामा साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू करें, बिस्मिल्लाह जी। अब जैसे मैं ये कह रहे हैं कि इनको गलत फहमी, इनको याद नहीं रहा कि ये कह रहे थे कि मेरे गुफ्तगू के दौरान ये खामोश रहे थे। बिल्कुल खामोश नहीं रहते, उन्होंने 2-3 दफ़ा टोका था मेरे गुफ्तगू के दौरान, तो ये इनका दावा बिल्कुल झूठ है। शुरू करें हुजूर? जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। वाजगारी क्या है? 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा साहब ने, मैंने इनको अहादीस दिखा दी इनकी अपनी किताबों से, सही तरीन अहादीस, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनके बाद जो खुलफा आएंगे वो शयातीन होंगे इंसान के जिस्म में, और ये बताया कि वो सहाबा में से होंगे, ठीक है ना। और ये भी बताया कि उनका फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा बड़ा है। और ये कहते हैं उसमें अबू बकर उमर का नाम नहीं है। नाम नहीं है तो सिफ़ात मुशख़्ख़िसा तो है ना, सिफ़ात मुमय्यज़ा तो है कि बिल्कुल मुतफ़र्रिद बना देता है। इस वाज़ेह इशारा है किसकी तरफ? आप बताएं ना शेख साहब, अगर ये अबू बकर उमर नहीं है, ये अइम्मा मुज़िल्लीन सहाबा में से ये कौन है भाई? आप बताएं। अबू बकर उमर नहीं है, आप कहते हैं नाम बताओ। देखें, अगर वो सिफत बताएं जो नाम से ज्यादा मशहूर है, अगर नाम होता ना यहाँ पर आप कह देते ये कोई और साहबी है। साहबी तो उमर और भी बहुत है, उस्मान और भी थे, अबू बकर और भी थे। अबू बकर उमर उस्मान, ये तो सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान के अलकाब और अस्मा तो नहीं है, ये और भी बहुत सारे हैं, आप ये कह देते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस में वो सिफात हैं जो किसी दूसरे सहाबी में है ही नहीं, क्योंकि इमामत और खिलाफत के मकाम पर सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान पहुंचे, मुआविया पहुंचा, साहबा में से कोई और तो पहुंचा नहीं ना। आप कहते हैं ये वो नहीं है, तो बताओ ना मैं कौन है, तो आप बताएं कि वो कौन है। अच्छा, और फिर इन्होंने देखें, मुझे कहते हैं कि इस हदीस में अबू बकर उमर का नाम नहीं आया, हालांकि सिफात बहुत वाज़ेह हैं, इशारे बहुत वाज़ेह हैं। कहते हैं कि आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कुरान में बोला उलाइका कतब फी कुलूबिहिल ईमान, तो यहाँ पे अबू बकर उमर का नाम आया? आया में शेख साहब, ये अबू बकर उमर के इससे क्या ताल्लुक है? आया पढ़ें, देखो अजीजों, आया ये है सूरह मुबारक मुजादला में, आया मुबारक ये है, आया लंबी है, उस आयत में से सिर्फ एक हिस्से पे उलाइका कतब फी कुलूबिहिल ईमान, इस
टुकड़े को पकड़ रहा है, इस टुकड़े को देखो, ये इसका अबू बकर उमर से ताल्लुक ही नहीं है भाई, पूरा आयत तो पढ़ो ना, इसका ये सहाबा के लिए भी मखसूस नहीं है, ये सब लोग अहले ईमान के लिए है, ये सहाबा के लिए मखसूस नहीं है। और बहुत सारे सहाबा इस पे पूरा नहीं आते, बिलखुसूस अबू बकर उमर पूरा नहीं आते। देखो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्द अल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले ईमान में से ऐसा ताइफा नहीं पाओगे। पूरा आयत तो पढ़ लेता ना तुम, ताकि मैं जवाब दे देता, मेरा टाइम लगेगा पूरा आयत पढ़ने में। खुद तुमने आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है, उसमें अबू बकर उमर का नाम दिखाया तूने शेख साहब। तुम अहले ईमान में से ऐसा ताइफा नहीं पाओगे जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से मोहब्बत करता हो। ठीक है ना, ये सहाबा के लिए नहीं है, क़यामत तक यही है कि कोई अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करे तो वो मोमिन नहीं है। वलौ कानु आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन है, आपका भाई हो, आपका बाप हो या आपके कौम हो, ठीक है ना। उलाइका कतब फी कुलूबिहिल ईमान, ये लोग जो ऐसे हैं, ये लोग जो ये सिफत रखते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका कबीला, उससे दोस्ती नहीं करते, ये इनके दिल में अल्लाह ने ईमान लिखा है। ये कहता है सहाबा के लिए ये आया, ये आया सहाबा के लिए मखसूस नहीं है, ये पूरी इंसानियत में जो इस सिफत का हामिल हो, चाहे आज के दौर में, चाहे 1000 साल बाद भी आ जाए, ये उसके लिए। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ताला ने इनको जन्नात में दाखिल करना है जिसके नीचे बागों में से वो चश्मे जारी हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन लोगों से राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह के गुरोह हैं। अला इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह वाले गुरोह ये अहले रस्तगारी, अहले पाकी, अहले निजात हैं। तो इसमें कहाँ है भाई सहाबा का जिक्र? इसका अबू बकर उमर से क्या ताल्लुक? बल्कि अबू बकर उमर पे ये हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि अबू बकर उमर से कुफार से दुश्मनी हमने जिंदगी में देखी नहीं भाई। और किसी जंग में दिखाओ ना कि इन्होंने कोई दुश्मनी की हो कुफार से। शेख साहब, मैं उनकी दोस्ती साबित करता हूं। और भाई अभी आयत क्या कह रहा है? आयत तो यह कह रहा है कि जो अल्लाह के दुश्मनों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करे वो मोमिन है ही नहीं, और चाहे उसका बाप और उसका भाई हो। अब देखो कि उमर कितना यार था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का। फिर पता चल जाएगा ना कि ये आयत जो आपने पढ़ी है ना सिर्फ उमर अबू बकर के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित कर लेता है कि उमर अबू बकर दायरे ईमान से खारिज है। किताब अल-मतालिब अल-आलिया, तालिफ अल-हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी, मुलाहिज़ा करें। जिल्द नंबर कौन सा है? जिल्द नंबर है 14, किताब छपी है सन 2000 में, सफ़ा नंबर है 446। उमर के अपने जुमले, उमर रौहा में आया, उसने वहां पे नमाज वगैरह पढ़ी है, तो उसने कहा इन्नी कुन्तु अख्शल यहूद यौम दिरासत, मैं यहूदियों के पास जिस दिन वो अपने खुतबे पढ़ते थे, तालीम देते थे, तो मैं उनके पास जाता था, बहुत जाता था। अख्शा, मैं उनके साथ गुलमुल बैठता था। फ़क़ालू मा मिन अस्हाबिका अहदुन अकरमु अलैका मिन्ना लिअन्नका तातीना। अच्छा, तो उन यहूदियों मुझसे बड़े मोहब्बत करते थे, कहते थे कि मुसलमानों में से सिर्फ आप जो हमारे साथ अच्छे हैं, मुसलमान कोई इधर नहीं आता हमारे पास हमारी बातों को सुनने, सिर्फ आप ही जो हैं जो आते हैं। अच्छा, ये सहाबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखता नहीं, यहूदियों की शागिर्दी कर रहा है। ये किताब है अल-मुसन्नफ लिब्न अबी शैबा, जुज़ अब्दुल रज़ाक, जिल्द नंबर 6, मुलाहिज़ा करें। मसअलतु अहलिल किताब, ये एक बाब है, हदीस नंबर 10163, इसके सब रिजाल बुखारी और मुस्लिम के रिजाल हैं। उमर इब्न अल-खत्ताब एक आदमी के पास से गुजरा है, उससे किताब सुनी है, उसको बहुत पसंद आया। अच्छा, और ये यहूद आदमी था, अब पता चल जाएगा, और यहूदियों की किताब है। उसको यहूदियों की किताब बड़ी पसंद आई है। उसको कहा कि भाई ये किताब, उसने चमड़ा खरीद के दे दिया कि इस किताब मेरे लिख के दे दो, लिख के दे दिया। उस किताब को आया लेकर आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वजअल यक़रअहु, यहूदियों की किताब की तलावत करने लगा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। वजअल वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलवन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक इस पे गज़बनाक हो रहे हैं। फज़रब रजुल मिन अल-अंसारी बियदिही अल-किताब वक़ाल थकलतका उम्मुका या इब्न अल-खत्ताब, वहां पे एक सहाबी था अंसार में से, उसने जोर से मारा उस यहूदियों की किताब को दूर फेंका, कहा कि उमर तुम मर जाए, तेरी मां तेरे अज़ा में बैठे। अला तरा वजह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं देख रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा गज़बनाक हो रहा है, और तू ये यहूदियों की किताब इधर आके पढ़ रहा है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा बुइतु फातिहन व खातिमन व उतीतु जवामिअल कलम व फवातिह, मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं अनबिया का फातिह व खातिम में हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मुझे अता किया है और अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन हदीस अता किया, फला युहलिकन्नकुमुल मुतवहिकून, ये अहमक लोग आपको बेवकूफ ना बनाए। और भाई यहूदियों से दोस्ती करने के जुर्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर साहब को क्या बोला? मुतवहिकून, नादान बोला है। और लफ्ज वही मैंने जो तर्जुमा के द्वारा नहीं दोहराता तक आपके एहतराम की वजह से। उमर कहता है इन्नी मररतु बिअखिन ली मिन कुरैज़ा, मैं बनी कुरैज़ा यहूदियों के कबीले में मेरा एक भाई है। हाय हाय, यहूदी तो इसके भाई हैं। हाय हाय हाय, भाई के पास गया था। वकतबी ली जवामिअ मिन तौरात, और उसने मेरे लिए पूरा तौरात लिख के दिया है। तौरात यहूदियों से ये लेकर आया, सीख के आया। या रसूल अल्लाह अफला औरिदुहा अलैक, या रसूल अल्लाह मैं आपको तौरात सुनाना तिलावत करता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उसका चेहरा ही गजबनाक हो गया। फ़क़ाल मसख़ल्लाहु अक़लक, मैंने कहा अल्लाह तेरे अक्ल को मसख कर दिया उमर, तू तेरा अक्ल ही नहीं है, तू पागल है। आय हाय हाय हाय। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम होते तो वो जिस पे वाजिब था कि मेरी इत्तिबा करता, और तुम मुझे छोड़कर यहूदियों की इत्तिबा कर रहे हो, और मैं तेरा नबी हूं। तो अर्ज यह है, शेख साहब ने एक आयत पढ़ी है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, कहता ये सहाबा के लिए, अबू बकर उमर, मैंने पूरा आयत पढ़ा है, वो सब के लिए, चाहे वो फर्द सहाबी हो, ताबीई हो, हमारे जमाने का हो, आज से 5000 साल बाद वाला आदमी हो, कि अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती ना करे, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका कबीला हो। इसका सहाबा से मखसूस नहीं है, ये सब के लिए। और फिर उसी आया के इब्तिदा में अल्लाह ने कहा है कि जो शख्स ये सिफत नहीं रखता वो मोमिन नहीं है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही युअद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह, कि जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालिफत करे, मोमिन उससे दोस्ती नहीं कर सकता। अब मैंने साबित कर दिया शेख साहब, जिस आया को तूने दलील लेकर आया था अबू बकर और उमर की ईमान पर, उसी दलील में मैंने दिखा दी कि अबू बकर उमर को यहूदियों से मोहब्बत और प्यार था, यहूदियों से, यहूदियों की शागिर्दी कर रहा था। तुम मुझे बताओ, ये तो साबित कर दिया भाई कि तू कह रहा था कि शेख साहब ये आया अबू बकर उमर की ईमान की दलील, कहां ईमान की दलील है? अच्छा, फिर आपने एक दूसरा आया पढ़ा है कुरान मजीद से कि ये भी सहाबा के लिए, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फिहा खालिदून, जो ईमान लाए, अमल साले बजा लाए, ये अस्हाब जन्नह है, जन्नती हैं, वो जन्नत में हमेशा। कहते हैं ये सहाबा के लिए। और भाई किसने कहा ये सहाबा के लिए? ये सब के लिए है। जो भी ईमान लाए, अमल सालेह बजा लाए, सहाबी या गैर सहाबी, वो जन्नती है। लेकिन हमने साबित कर दी कि अबू बकर उमर का कैसे ईमान हो सकता है, जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनका फितना दज्जाल से बड़ा है, दज्जाल से अजीम तर है, वो कैसे मोमिन हो सकता है? बताओ शेख साहब। ठीक है भाई, मेरा टाइम हो गया। शेख साहब मेरे पॉइंट्स का जवाब देना आपने। मेरे दोस्तों, अगर हम लोग तमाम फिरकों से आज़ाद होकर, फिरकों से ज़रा बालातर होकर अगर ये चीज़ें सोचें कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि आप सरकार फरमाते हैं कि मेरे बाद ऐसे खुलाफा आएंगे कि जो देखने में इंसान होंगे और जिनका दिल जो है ना वो शैतान का दिल होगा, और जिनका फितना जो है वो दज्जाल के फितने से बड़ा होगा। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये कब गुजरे हैं, इनके बारे में डिटेल होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं जानेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, तो इससे मसला हल नहीं होगा। हर इंसान अपनी जगह पर ये सोचेगा कि ये कौन से खुलाफा थे जिनका फितना जो है दज्जाल के फितने से बड़ा फितना है। शुरू करें शेख साहब। तारिक साहब कितना टाइम है? आप 10 मिनट है ना? 10 मिनट का टाइम है शेख बनालामा साहब, ये शुरू करें। अभी मैं स्टार्ट कर देखें तारिक साहब, मैं अभी बता रहा हूँ, शेख साहब अगर अभी मेरे पॉइंट्स को रिजेक्ट नहीं कर सके ना तो मजीद गुफ्तगू कर मैं कंक्लूड कर दूंगा अगले में। जी हाँ, क्योंकि ज्यादा वो पता है इनकी काबिलियत कितनी है ना, पता चल गया सबको। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वल मुल्क लहू ला शरीक लहू फिज़ ज़ात वस्सिफ़ातिहिल उलिया मन युशरिक फी ज़ातिही औ फी सिफ़ातिही औ फी आयातिही फ़अलैहि लानतु वल वबाल। मन युशरिक फी ज़ातिही औ फी सिफ़ातिही औ फी आयातिही फ़हुव मुशरिकुन
فعليه الخسران والوبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان جو آیت پڑھی ہے، یہ عبارت ٹھیک کریں. اگر میرے سامنے سنی بیٹھا ہوتا نا تو میں اسے کہتا کہ جا پہلے یاد کر کے آپ پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ. اگر سنی بیٹھا ہوتا، کیونکہ آپ کا میرا پہلا مناظرہ ہے، آپ ابھی میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں، میں آپ سے واقف نہیں ہوں، تو برائے مہربانی پہلے مشہور ہے کہ آپ کے جو ہے نا لوگ، آپ کے ماننے والوں نے قرآن نہیں آتا، ان کو قرآن مجید نہیں آتا. آپ نے آیت پڑھی ہے، بے شک اس کو پیچھے بیک کر کے دیکھ لیں، یہ آیت غلط کیوں پڑھی ہے آپ نے؟ کہاں سے غلط پڑھی ہے؟ یہ اولئک کا کاتبہ ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اولئک کا کتب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا، یوں اس کو ریورس کر کے دیکھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف آپ سے نہیں ہوتی. یہ آخر 6666 آیات کا معاملہ ہے، تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ بیٹھے ہیں، لائیو چل رہا ہے پروگرام، آپ مہربانی فرمائیں تو آیت صحیح پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ چل سکے تو میں کنکلوڈ کر دوں گا. میں نے کامل تو پڑھی ہے نا، آپ ایک دفعہ کامل پڑھایا اور بتاؤ کہ اس میں ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے. اور میں آتا ہوں، اب صبر بھی کرو نا، چیخنے کیوں شروع ہو گئے ہو؟ آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ میں نے پوری آیت تو پڑھی ہے نا، تو ایک دفعہ پوری آیت تو پڑھ کے سناؤ اور بتاؤ کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے، صحابہ سے کیا تعلق ہے. میں کہتا ہوں جو غلطی کی ہے اس کو صحیح کر لو تاکہ مجھے صحیح کرانے کا ثواب. تو غلطی بتاؤ نا، غلطی میں نے کیا کیا ہے وہ بتائیں بھی تو نا. اولئک کا کاتبہ ہے، کاتبہ ہے. آپ نے تو میں نے کیا بولا؟ میں نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے یہ نہیں پڑھا، آپ نے یہ نہیں پڑھا. ادھر سے کسی کو کہو وہ آپ کو سنا دے گا. اچھا جی، آپ بتاؤ نا میں نے کیا پڑھی ہے تاکہ پتہ چلے آپ اعتراض کیا ہے. کاتبہ نہیں پڑھا آپ نے، کوتب اس قسم کا لفظ پڑھا ہے، یہ غلط پڑھا ہے آپ نے. اس کو روایت کسی اور کو. اور جناب میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، میں صرف اصلاح کروں. آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا میرا مناظرہ پہلا ہے، آپ کا میرا پہلا پیچہ پڑا ہے. جس کا میرے ساتھ پہلے پیچہ پڑ جائے وہ دوبارہ میرے ساتھ نہیں آتا ہوتا. اچھا جی چلو چھوڑو. بالکل صحیح فرمایا، یہ جملہ آپ نے صحیح فرمایا. آپ اپنے ٹائم کا خیال کریں. ہاں جی میں کر رہا ہوں نا. اب اصلاح تو ضروری ہے نا غلطی کی. کوئی جو سن رہے ہیں وہ ادھر جو بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا جی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اب آ جائیں. غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ابھی تو پتہ نہیں کب تک چلنا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آگے 100 غلطیاں لگ جائیں، کیا پتہ ہے. اچھا جی اب آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر داخل ہیں، تو حسن اللہ یاری صاحب حضرت علی بھی تو بھی شامل ہیں. حضرت حسن بھی 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. پھر سب کو یہ آپ کہہ دیں کہ سارے ہی وہ ہیں، یہ ان کو استثناء کیسے ملے گا؟ وہ میں بتاؤں گا. آپ نے ان کو استثناء کیسے دینا ہے جب آپ حضرت ابوبکر. پھر آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ اولئک کا کاتبہ فی قلوبہم الایمان میں ابوبکر اور عمر ثابت کرو. جناب آپ نے کبھی زندگی میں مناظرہ کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ خاص ہے، میرا خاص نہیں ہے. یہ آپ نے جو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اس میں تمام جو ہیں ایمان والے شامل ہیں. میں نے انکار کیا ہے؟ اور بھائی یہ اتری ہے نبی پاک کے زمانے میں. اس وقت جو آمن اٹھے وہ کون تھے؟ وہ ابو جہل تھا. وہ کون تھا جس نے جو اس وقت کلمہ پڑھا تھا؟ آخر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اس میں شامل ہیں. قیامت کے دن تک جو انسان آئیں گے جو کلمہ پڑھیں گے وہ تمام اس میں شامل ہیں. ہم اس بات پر ایگری ہیں. لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مخصوص اور یہ غیر مخصوص نہیں، تمام شامل ہیں، یہ بات آ گئی. اچھا ذرا حسن اللہ یاری صاحب ہو یہ فرمائیں، میں نے آپ کو کہا تھا
کہ اولائے کا کاتبہ پہ 3 روایات پڑھے ہیں، اپنا کلینی سے کافی سے پڑھیں، کلینی کی آپ نے پڑھی ہیں؟ وقت ختم ہوا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو ادھر قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا یا میں نے کہا، ابھی سے نہ ہنسے، آگے جا کے میں نے زیادہ ہنسانا ہے آپ کو، ابھی نہ ہنسے، آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو زیادہ ہنس آئے گا آپ کو۔ اچھا آگے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہا الی یوم الجزا، ان سے 3 روایات پیش کرنے کافی سے۔ اے علامہ حسن اللہ یاری صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں 16,000 روایات اور 16,000 سے ابو دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ بھی رعایت آپ کو دے رہا ہوں میں کہ جناب اگر کیا نام ہے صحیح روایات نہیں ہیں، جھوٹی ہیں، مجھے قبول ہیں۔ مجھے کلینی سے 3 روایات پیش کر دو، حضرت فاطمہ الزہرا فرما دیں کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اولائے کا کاتب فی قلوبہم الایمان میں شامل نہیں ہے، میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، میں اگلا حصہ پڑھتا ہوں، اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ لیکن آپ نے ان سے کیا پیش کر، آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے وہ کتاب والا پورا واقعہ، میں اس کہانی کی طرف نہیں جاؤں گا، انہوں نے سکھا نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، نبی پاک نے ناپسند فرمایا۔ جواب سن لیں، یہ پہلا موقع تھا، یا اس سے پہلے حضرت عمر سیکھ کے آتے، نبی پاک کا رنگ تبدیل ہوا ہوتا، نبی پاک نے ناراض فرمائی ہوتی، اب دوسرا موقع ہوتا تو ہم بھی کہتے حضرت عمر نے غلط کیا رضی اللہ تعالی۔ جب موقع ہی پہلا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تربیت کے لیے، وہ تربیت کے لیے ہیں، حضرت عمر کی جب تربیت ہو گئی اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ دوبارہ انہوں نے کوئی نسخہ لایا ہے نبی پاک کے پاس، دوبارہ کوئی یہ نسخہ لے کے آئے ہیں نبی پاک کے پاس؟ آپ نے یہ جو روایات پیش کی ہیں، جو کچھ یہ آپ نے کہا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ پچھلا جو وعدہ کیا تھا پچھلے ہفتے کو، میرے بھائی، میری جان، میرے پھولو، آپ نے دعویٰ خاص کیا ہے۔ دعویٰ خاص ہو تو جو آگے مناظر ہوتا ہے وہ دلائل عام نہیں مانتا، آپ باقیوں کو منوا لینا، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ کا دعویٰ خاص ہے، میں کیوں آپ کے جانے دوں؟ آپ نے صحابہ کو عام سمجھا ہوا ہے، اللہ تو ان پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جب ان کے آزمائشیں پچھلے سیاق و سباق کے اندر ان کی آزمائشوں کا ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سارے معاملات جب حل ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سن لیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اولئک علیہم صلوات، اپنے رب کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درود آتے ہیں، رب کی مہربانیاں متوجہ ہوتی ہیں اصحاب پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور کسی کو یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، اور نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جناب والا، یہ اصحاب عام نہیں ہیں، یہ موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں، یہ نوح کے اصحاب نہیں ہیں، یہ محمد کریم کے اصحاب ہیں، جنہوں نے تن من دھن قربان کیا محمد کریم پر۔ حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا لیے ابو جہل سے۔ ابو جہل نے کہا محمد کریم کا کلمہ چھوڑ، سمیہ نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑنا۔ ٹائم ختم، اللہ تعالیٰ آگے شروع کریں گے، چلیں جناب علامہ حسن الغیاری صاحب۔ جی ٹرن ختم ہو گیا۔ جی سر، علامہ صاحب جی دیکھیں میرے بھائی، عفوا شروع کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے محترم ناظرین، شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے انہوں نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفے ہوں گے، میرے بعد امام ہوں گے، یہ ظاہر میں مسلمان ہوں گے اور باطن میں شیطان ہوں گے، نہ میری ہدایت پر ہیں نہ میری سنت پر ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ صحابہ میں سے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے. اور پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھایا کہ ان کا جو پہلا نمبر 1 خلیفہ ہے، پہلا نمبر 1 خلیفہ ہے، وہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے، کیونکہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ عمر نے خود بولا کہ یہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اس کا خلافت فلتا ہے. اس کی 2 حدیث 3 حدیث میں نے دکھا دی تھی، ٹھیک ہے نا، بخاری سے، سب بخاری سے. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کوئی جواب. اس نے صرف اتنا کہا کہ اس میں تو حسن علیہ السلام اور علی علیہ السلام آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حسین اور علی علیہ السلام خلیفت و منصوص الخلافہ ہیں. ان کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص ہے. یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے، جزء اول، چاپ دار الوطن، حدیث صحیح. یہ انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لا یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ کامل چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری عطرت ہے. عطرت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنا کے گیا ہے. شیخ صاحب، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں تو وہ اس کی خلافت منصوص ہوتی ہے. خلیفہ جعلی خلیفہ وہ ہے جس کی خلافت کیا ہے؟ غیر شرعی ہے. یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ، یہ حدیث نمبر 31679. انی تارک فیکم الخلیفتین من بعد کتاب اللہ وعترتی واہل بیت. میرے اہل بیت میرا خلیفہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. جب یہ آپ کی اپنی کتاب سے میں نے ثابت کر دی کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت شرعی، امام حسن علیہ السلام کی خلافت شرعی، ٹھیک ہے نا، یہ تو بالکل ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر اب میں خاموش ہو جاتا ہوں شیخ صاحب، بالکل مناظرہ ہی ختم. اب میرے سوال، میرا وقت میں آپ کو 45 سیکنڈ دے دیتا ہوں اپنے وقت کا، اس سوال کا جواب دینا کہ یہ لوگ کون ہیں جو صحابہ میں سے بھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امام خلیفہ بھی بنیں گے، اور یہ ظاہر میں انسان، باطن میں شیطان، نہ سنت پہ نہ ہدایت پہ، اور ان کا فتنہ بھی دجال کے فتنے سے زیادہ. یہ کون ہے بتاؤ آپ شیخ صاحب؟ آپ اپنا ٹائم پورا کریں. نہیں، اس کے پاس جواب نہیں، میرے ٹائم میں جواب دو. بھاگنا ہے تو مجھے ہاتھ جوڑو، آپ نے بھاگنا ہے تو مجھے ہاتھ جواب نہیں ہے نا. اب بتاؤ نا، میں خاموش، میرا ٹائم ہدیہ دے دی آپ کو. پورا کریں، میں اپنے ٹائم میں آؤں گا. میں نے اپنا ٹائم آپ کو ہدیہ کر دی، بتاؤ نا. یا مجھے ہاتھ جوڑ دیں، آپ کو پتہ چل گیا یہاں دال نہیں کرنی. آپ یہ شیخ صاحب جواب دے دو، یہ خلفاء کون ہیں؟ میں مناظرہ ختم کر دیتا ہوں. آپ مجھے خلفاء نہیں جواب دے رہا نا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خلفاء میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، امام بنیں گے، حذیفہ کے حیات میں بنیں گے. ہائے 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 ہائے، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہوگا. ائمہ مضلین ہوں گے، گمراہ کریں گے امت کو. ان کے دل شیطان، ان کا روح شیطان کا ہوگا. ظاہر میں مسلمان ہوں گے، انسان ہوں گے، اور یہ نہ سنت پہ ہوں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہوں گے. ہائے 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 ہائے، یہ صحابہ میں سے ہوں گے. صحابہ میں سے یہی خلافت کو پہنچے بھائی. ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، مروان، اس کے علاوہ کوئی صحابی خلافت پہ پہنچا ہی نہیں ہے جی. میں آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں. آپ شور مچائیں نا کہ اپنا ٹائم پورا کرو. اور بھائی میں نے ٹائم ہدیہ دے دی، آپ کو کیا مشکل ہے؟ میرے ٹائم میں جواب دے دو. کیوں نہیں جواب دے؟ کیونکہ تیرے پاس جواب ہے ہی نہیں. اچھا، پھر یہ کہتا کہ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے. اور میں نے کیسے غلط پڑھی اس کا توضیح؟ تم پورے آیت تو پڑھو نا. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما، پوری آیت کے ابتدا میں کیا لکھا ہے کہ ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرے. میں نے دکھا دیا کہ عمر کرتے تھے کہ میں جاتا تھا ان کے جو خطبے کا دن ہوتا یہودیوں کے خطبے سننے کے لیے، ان کے پاس جاتے، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ واحد مسلمان ہو، ادھر آتے. ان سے کتابیں لکھوا دی، دوستی ان کی ثابت کر دی ان سے. آپ کہتے ہیں یہ کفار کے دشمن ہیں، تو آپ مجھے دکھاؤ نا کہ کس جنگ میں ابو بکر. دیکھیں، یہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ہر جنگ میں اسلام کا دفاع کیا، تو سب جانتے ہیں نا. وہ آیت ہے حب اور بغض کے مبنی پر، بنا پر، کہ وہ شیخ صاحب آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہو یا میری بات سن رہے ہو؟ جواب دے دو شیخ صاحب، بات سن رہے ہیں نا؟ ہاں شیخ صاحب سن لو.
کسی اور طرف دھیان نہیں رکھنا, میری بات اچھی طرح سے سن لو شیخ صاحب. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آدمی بھی آدمی ہو تو اس سے اللہ کے راستے میں دشمنی کرے گا. تو مجھے دکھاؤ ابو بکر اور عمر نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے انہوں نے لڑے, کوئی جنگ کی ہے, کچھ کیا ہو, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. میں نے دکھا دی کہ جو سب سے سخت دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکی یہود تھے, یہ عمر ان کا دوست تھا. اچھا, انہوں نے جو آیت پڑھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون, کہتے ہیں اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں. نہیں ہے شیخ صاحب, ادھر دیکھو, نہیں ہے شامل, کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں میں منافقین بھی تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کلمہ اظہار اسلام کرتے تھے سب صدیق خالص نہیں تھے, اس میں منافق بھی تھے. شیخ صاحب آپ نے بار بار کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نہیں ہیں. اے اپنی کتاب کو بھول گئے شیخ صاحب, ادھر دیکھو شیخ, ادھر دیکھو عابد الرحمان صاحب, یہ کتاب سے یہ بخاری ہے, اس میں حدیث دیکھو, یہ حدیث صفحہ نمبر 7320 ہے, اچھی طرح سے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضُبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ قُلْتُ يَا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. صحابہ ہی سے کہا کہ تم تو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم بالکل یہودیوں کی کاپی ہو, اصحاب موسیٰ کی کاپی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی, اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی جنہوں نے اپنے نبی کو سولی پہ چڑھایا تھا, اپنی نبی کو قتل کرانے آئے تھے. ٹھیک ہے نا, اور بھائی اپنی کتاب تو پڑھو نا, اپنی کتاب تو پڑھو کہ یہ اصحاب موسیٰ نہیں, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ بالکل موسیٰ اور عیسیٰ کے صحابہ جیسے, وہ انہی کی طرح جو انہوں نے برائی کام کی یہ بھی کریں گے. اچھا, اصول کافی والے کو 3 روایت, اصول کافی, دیکھیں اصول کافی والے سب سے پہلے میں نے ثابت کر دی ان کا کہ آیا خود بتا رہا ہے بھائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کی ایک خاصیت ہے, اس کے صدر میں اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی, کس کے دل میں ایمان اللہ نے رکھ دیا. وہ کون ہے کہ وہ دشمنی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, چاہے وہ ان کا اپنا باپ ہو, بھائی ہو, جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ نشانی بتا دی, اور میں نے ثابت کر دی کہ عمر اور ابو بکر یہ لوگ دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتے تھے. اب میں اصول کافی سے یہ حدیث جو انہوں نے مانگا وہ دکھا دوں آپ کو. اس آیت کا تعلق ابو بکر عمر سے تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں اصول کافی سے. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ. دیکھیں صفحہ نمبر 372 میں حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے, فرمایا کہ یہ آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذِبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا, ان کا چہرہ سیاہ ہوگا. شیخ صاحب اچھی طرح سے سن لو, یہ حدیث مانگا نا آپ نے, ہائے سن لو, چہرہ ان کا سیاہ ہوگا. فرمایا من قال انی امام ولیس بامام, یہ وہ اشخاص ہیں جو کہتے امامت کا ادعا کرتے ہیں, اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا, اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا. اگلا حدیث, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جعلت فداک ویوم القیامت ترى الذین کذبوا علی اللہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ روز قیامت آئیں گے ان کا چہرہ جلا ہوا ہوگا, جلس ہوا ہوگا. کل من زعم انه امام ولیس بامام, جو بھی کہہ دے کہ میں امام ہوں اور وہ امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ واضح طور پر جہاں تک اس آیے کا تعلق ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان, وہ واضح طور پر ہے کہ اس کا آیے کا صدر آپ پڑھیں, پوری آیت پڑھیں, وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. اچھا, میں مزید آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں میرے محترم ناظرین, تاکہ بالکل ان کے لیے واضح ہو جائے بات, تاکہ بالکل یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 5 عبد الرزاق کی. یہاں پر غزوہ حدیبیہ کی حدیث ہے, صفحہ نمبر 330 میں ملاحظہ کریں. عمر کہتے ہیں حدیبیہ کے دن مجھے شک ہو گیا, واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ, اس حدیبیہ کے دن مجھے بڑا شک ہوا ہے. وہ کس بات پہ شک ہوا ہے؟ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا, میں نے کہا الست نبی اللہ حقا, میں نے پوچھا آپ اللہ کے نبی واقع نہیں ہیں؟ اب بتائیں نا, اور جس کے دل میں نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہے, تو جو معجزے دیکھ کے پھر بھی شک ہو گیا اس کو. اچھا, پھر اس پہ اطمینان نہیں ہوا, وہاں سے گیا ہے
अतैतु अबू बकर के पास गया हूं, अबू बकर से मैंने पूछा अलैहि हादा नबी, ये नबी नहीं है, ठीक है ना भाई? और भाई उसके दिल में शक है। अब इसके बाद जी सर मैं चाहता हूं कि अब जो है ना शेख साहब जो है ये आखिरी दफा होगा, इसके बाद मैं कंक्लूड करें। अब जितनी बातें इन्होंने करनी है कह दें। हमें पता है हसन अल्लाह यारी साहब आप हमारे साथ नहीं चल सकते। मैंने आपसे सवाल किया ना, सवाल का जवाब दे देते ना। मैं अब ब्रेक लगाने मेहरबानी करें, जैसे मैंने माहौल अच्छा बनाया हुआ है ना कि आपके टाइम में नहीं बोलता, आप भी तशरीफ का टोकरा अपने पास रखें और बोलें। अगर मैं अपने टाइम में आपसे सवाल करूं अपना वक्त हदिये में दे दूं, आपके पास जवाब होता तो दे देते ना। जवाब आना है आपके वक्त में, न मैंने दरमियान में आपसे सवाल करना है, न मैंने जवाब देना। जब मैं इजाजत दी है तो कोई बात नहीं, आप बोल देते उस वक्त। नहीं, आप अपनी इजाजत या तो पहले तय कर लेते, फिर ठीक था। तय नहीं किया आपने तो अब आपकी मर्जी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये आयत दिखाता हूँ, एक दफा फिर आयत पढ़ी आपने, फिर गलती की। मेरा ख्याल है मुझे अब चुप कर जाना चाहिए, मुनाजरा बंद कर देना चाहिए। एक घंटा हो गया मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप अपनी ये गलती नहीं दोस्त कर। और पूरे आप आयत पढ़ो ना, मेहरबानी, आपने तो आयत पढ़ी नहीं कभी। मेहरबानी कर ये उलाए का कातबा है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, वो मैंने भी कतबा ही बोला है भाई। नहीं बोला आपने, अब रिवर्स कर देख। तो मैंने क्या बोला? ऐसे ही बोला, ऐसे ही क्या बोला है भाई? मुझे ये बताएं, मेरी बात आपसे इल्मी है, वो खसूमत थोड़ी। और तारिक साहब मैंने कतबा ही बोला, ये आदमी पता नहीं क्या कह रहा है। नहीं बोला आपने अभी। वो क्या बोला फिर, क्या बोला? मुनाजरा इधर ही खत्म कर देते हैं ना, खत्म कर। अगर वो आगे नहीं चल सकते तो फिर जवाब दे दें, ठीक है। तो अब मैं आप जो कह रहे हैं मैंने गलत पढ़ी है, और भाई मैंने क्या गलत पढ़ी है? वो कहते हैं आपने ऐसे ही पढ़ी है। मैं मुझे याद है मैंने कतबा ही बोला। हजारों सुन रहे हैं इस बात को, हजारों सुन रहे हैं, अलामा साहब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब में ये आया भाई। आपने नहीं सीधी। चले भाई शेख साहब, ये मेरे सवाल के जो मैंने सवाल किया ना, इनसे सवाल के जवाब दे दें फिर खत। अच्छा चलो, इनकी बारी है ना। मैं जवाब अपने टर्म में दूंगा, आप मुझे सवाल लिखा दें, मैं अपने टर्म में जवाब दूंगा। टर्म आपका लिखाएं सवाल, आप बताइए। ये टाइम किसी का भी नहीं है, ये जो लिखा रहे हैं लिखाएं सवाल। नहीं टाइम क्यों लिखाएंगे भाई? मैंने सवाल इनको 10 दफा बताया, 3-4 दफा बताया, क्यों आपको इनको दोबारा सवाल बताएं? उसमें टाइम लगाएंगे, सवाल इसको नहीं समझ आई है। गलत पढ़ो, मेरा सारा ओ भाई आयत से सवाल का आयत से ताल्लुक नहीं है। चले मेरा लिखाओ जी, ये अब दौड़ने की कोशिश ट्राई कर रहा है, आप मुझे सवाल लिखा। मेरी गुजारिश ये है कि उन्होंने जो सवाल रेज किए थे ना आबाद और मान, नहीं जो वो 45 सेकंड देते थे एक सवाल के लिए, वो बताएं मुझे। वो 45 सेकंड कहते थे कि 45 सेकंड देता हूँ। मैंने अपना पूरा वक्त आपको ऑफर किया था, मैंने आपको पूरा वक्त ऑफर किया था अपना। 45 के बाद मैंने कहा था वक्त ले लो। वो अभी मेरा टाइम कटवा रहे हो जी। नहीं टाइम नहीं आपका शुरू हुआ। चलो सवाल मैं बता देता हूँ अल्लामा साहब, बता दें हजरत हो। अब सुन ले सवाल, मैं दोबारा इनको बता देता हूँ भाई साहब। देखें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खुलफा आएंगे जो मेरी सुन्नत पे नहीं होंगे, मेरी हिदायत पे नहीं होंगे, वो शैतान होंगे, हकीकत में ज़ाहिर में इंसान होंगे। हुज़ैफा ने पूछा कि अगर मैं उस ज़माने को पालूँ तो मैं क्या करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दे, ठीक है ना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सहाबा से फरमाया आप में से कुछ ऐसे हैं कि उनका फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा बड़ा है और मैं उस फितने से ज़्यादा खौफज़दा हूँ। फिर फरमाया अबू उज़र की सही हदीस मैंने आपको दिखा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खास जिनका फितना दज्जाल के फितने से ज़्यादा है वो अइम्मा मुज़ल्लीन है, गुमराह करने वाले इमाम हैं, ठीक है ना। तो पता ये चला कि ये सहाबा में से हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफितनतु बाज़िकुम, आप में से है, ठीक है। जब पता चला कि सहाबा में से बाज ऐसे हैं जो जिनका फितना दज्जाल के फितने से ज्यादा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने से ज्यादा उनसे फितने से खौफज़दा हैं, और अल्लाह ताला आपका भला करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क्या करें, वो उनकी ना हिदायत पे होंगे ना सुन्नत पे होंगे और शैतान होंगे, ज़ाहिर में इंसान होंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस आपको दिखा दी कि अबू उमर की हदीस, अबू बकर की अपनी हदीस, बुखारी से सवाल सुन लो भाई, सवाल समझ जाओ, बात ना काटो, सवाल सुन लो।
پھر ٹائم لے لینا، جواب دے دینا. پھر رسول اللہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں بھائی. معاملے میں میں نہیں ہوں. امام حسن اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص میں نے دکھا دی. تو اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ خلفاء کون ہے بھائی، یہ ائمہ ضالین کون ہے جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے، اور جن کو حذیفہ نے دیکھا ہے. حذیفہ میں نے دکھایا بھی کہ عثمان کی خلافت میں مرا تھا. اب بسم اللہ کرو. بس جی بس ہاں جی علامہ صاحب، علامہ صاحب مکمل ہو گیا سوال ہو. اور یار آواز جواب تو دے دو نا، کیوں ناراض ہو گئے میرے سے؟ جی 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 مکمل ہو گیا جی. نہیں آپ ناراض ہو گئے. یہ تیسری چوتھی دفعہ میں نے یہ سوال ان سے کی ہے نا. بارہ آپ نے یہی ہے نا کہ اچھا چلیں جی. ان الحمد للہ والملک لہ لا شریک لہ فی الذات والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد صلی علی ابناء محمد و بنات محمد و جمال محمد و کمال محمد و صحاب محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صدق اللہ مولانا العظیم. حسن اللہ یاری صاحب نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد اصحاب ہیں. اصحاب کے اندر لفظ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہے. اگر صرف لفظ اصحاب بولنا ہے تو حضرت علی کو نکال کے دکھاؤ. حضرت حسن ہمارے خلیفہ ہیں، 6 ماہ انہوں نے خلافت کی ہے، وہ بھی ہمارے خلیفہ ہیں، ان کو ذرا نکال کے دکھاؤ. آپ کو میں نے کہا تھا اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان کے متعلق اپنے روایت پیش کرنا کلینی سے. آپ نے کون سی روایت پڑھی ہے؟ اور کم از کم اپنے دعوے کے مطابق تو چلو. مناظرہ نہیں کرنا تو کہہ دو یار کہ میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں تو آپ بس کر دیں، میں بس کر دوں گا. یہ کون سی بات ہے؟ لائیو جا رہا ہے، ساری کائنات دیکھ رہی ہے. تو آپ اصحاب کی بات کرتے ہیں تو اس اصحاب میں جتنی روایات آپ نے پیش کی ہیں اس طرح میں، ان میں حضرت علی اور حضرت حسن کو نکال کے دکھاؤ. یہ ہمارے صحابی ہیں. حضرت علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کو نکال کر دکھاؤ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو حضرت علی اور حضرت حسن کے متعلق بھی وہی قانون بناؤ. یہ ان کے لیے نہیں ہے نا تو باقیوں کے لیے بھی یہ قانون نہیں ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ خلیفہ نے جنگ میں کیا کیا، جنگ میں کیا نہ کیا. میرا موضوع آپ کا یہ ہے جنگ کے متعلق کیا انہوں نے کیا، کیا نہ کیا، کتنا مال دیا، لڑے نہ لڑے، کوئی گیا کوئی نہ گیا. یہ میرا آپ کا موضوع ہے تو موضوع سے ہٹ کے کیوں بات کی آپ نے؟ مہربانی فرمائیں موضوع کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے زندگی میں پھر بھی اول تو آج کے بعد مجھے آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے سارا کچھ. پھر میں نے آپ کو کہا تھا حضرت علی سے 3 روایات پیش کریں. اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان میں ابوبکر اور عمر داخل نہیں ہیں. حسن اللہ یاری صاحب میں کب تک آپ کو سمجھاتا رہوں گا؟ آپ کا دعویٰ خاص ہے. میں دلائل عام نہیں لوں گا. عام دلائل وہ لے گا جو جھڈو اور پشو ہوگا. شیخ صاحب میرے ساتھ آپ کا دعویٰ خاص ہے. علامہ صاحب آپ کا دعویٰ خاص ہے. میں دلائل عام نہیں لوں گا. جب دعویٰ خاص ہوتا ہے تو دلائل خاص آتے ہیں، جب دعویٰ عام ہوتا ہے تو دلائل عام آتے ہیں. میرا دعویٰ عام ہے. میرے پاس 1144 آیات صحابہ کے ایمان پہ اور ان کے جنتی ہونے پہ دلیلیں موجود ہیں، اور جو نہیں اس کو مانے اس کے کفر اور اس کی جہنمی پہ دلیل ہیں. کیوں؟ میرا دعویٰ خاص نہیں ہے، عام ہے. اور ہمارا تو کلم وعد اللہ الحسنی ہے. خیر ادھر موقع ملا تو چلیں گے، لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی اللہ حافظ کہہ جانی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا جی، اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو خلیفے ہیں یہ شیطان کی طرح ہوں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے مجھے سوال لکھایا اور وہ خلفاء ہوں گے. اچھا جی، وہ خلفاء ہوں گے، شبرم بشبرن چلیں گے. وہ اس میں ابوبکر صدیق کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے. وہ کون ہے؟ نام آپ بتائیں نا کون ہے وہ. میں کیوں بتاؤں؟ ہمارے نزدیک تو حضرت علی بھی جنت جنتی ہیں اور جنت میں نبی پاک کے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہے ہماری روایات میں. میں کیوں کسی پہ تنگ کروں؟
ہم سے پوچھو گے ساری کائنات جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے قیامت تک سجدے میں رہے اور وہ قیامت کو اٹھے تو حضرت علی کے قدموں کے نیچے جو خاک لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت ابو بکر عمر عثمان کا کیا سوچنا ہے انہوں نے اور کیسے برابر ہونا ہے. ہمارے نزدیک خلفاء جنتی ہیں. ہم حضرت علی یا حسن حسین کی توہین نہیں کرتے, نہ یہ توہین برداشت نہیں کرتے. جیسے حضرت ابو بکر عمر کے عثمان کی توہین برداشت نہیں ہے, ہم سے حضرت علی اور حضرت حسن کی جو توہین ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. تو جو آپ نے یہ خلفاء ایک سوال اجازت ہے شیخ صاحب 2 منٹ زیادہ لے لو. شیخ صاحب 2 منٹ زیادہ لے لو, میں ایک سوال مجھے اجازت دے دو. یار پتہ ہے کیا ہے, 5 منٹ زیادہ لے لو, ایک سوال کی اجازت دے دو. ایک سوال اجازت, مہربانی. آپ استاد ہیں, آپ بزرگ ہیں نا, ہم سیکھنا چاہتے ہیں. آپ درمیان میں گرم ہو جاتے ہیں. نہیں گرم نہیں, ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کی اجازت دے رہا ہوں. کہتا ہوں اپنے ٹائم میں جو اصول ہے وہ اصول ہے. نہیں یہ آخری ٹائم ہے نا, یہ آخری ٹائم ہے, یہ آخری ٹائم ہے. وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آخری ٹائم, وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آخری ٹائم. چلیں آپ میں آپ کو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آخری ٹائم ہے. حسن یاری صاحب نے وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا. میں تو ابھی 2 ایسے بھی نہیں پڑھی, میرے پاس کم از کم 100 ایسے لے کے میں بیٹھا ہوں. تو آپ ابھی سے جو ہے نا سر آدھا ٹائم گزر گیا ہے, آپ آگے چلیں. جناب یہ درمیان میں چھیڑ دیتے ہیں نا, یہ درمیان میں چھیڑ دیتے ہیں خواہ مخواہ. مجھے اپنے ٹائم روکا ہوا تھا, میرے موضوع سے ہٹانے کے لیے یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑ دیتے ہیں, پھر میرا وہ جو چینل چل رہا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میں نے نہیں کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ مجھے مخاطب ہوا کریں نا. چلیں ٹھیک ہے, چلیں آئندہ یہ ہوگا. 1 منٹ آپ کو زیادہ دوں گا. نہیں میں نے نہ منٹ لینا ہے نہ مجھے ضرورت ہے. میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں اس میں وجہ دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے ٹائم کا قائل ہوں. میں درمیان میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی ہے حضرت علامہ حسن علی یاری صاحب کے ٹائم میں نہ میں بولوں یہ, لیکن ان کو جوش چڑھ جاتا ہے. پتہ نہیں آج کعوہ زیادہ پی بیٹھے ہیں یا کیا ہے, تو یہ درمیان میں جوش آتا ہے تو پھر بول آپ پھر ذاتی گفتگو نہ کریں نا عابد الرحمان صاحب. آپ اپنے دلائل جناب وہ چھیڑتے ہیں, ان کو منع کریں نا. میں ان کی عزت کر رہا ہوں کہ چلو یار پہلی دفعہ آئے, آئندہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کم از کم جو ٹائم گزر رہا ہے, ٹائم 7 منٹ ہو گئے ہیں سر. اچھا جی پھر آپ آتے ہیں اپنی. اچھا جی میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ اکاؤنٹ کر لیں میرے ٹائم میں, مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا. میں نے وہ 2 منٹ میں ہی سارا جو ہے نا کنگال دینا جو میں نے کرنا ہے. اچھا جی انہوں نے روایات پیش کی ہیں کلینی سے, ان میں ابو بکر صدیق کا حضرت عمر کا ان روایات سے کیا تعلق ہے جی؟ اولائے کا کاتب فی قلوب کیا تعلق ہے؟ اولائے کا کاتب فی اولائے کا کاتب, میں نے آپ کو کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہ یوم الجزاء, ان سے 3 روایات کلینی سے پیش کر دو کہ جو ہے اولائے کا کاتب فی قلوب ایمان جو ہے ان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. میں مان لوں گا, میں اگلی آیت پڑھ لوں گا, لیکن آپ ادھر بھی نہیں آئے. اب میں آپ کو اور کھلی چھٹی دیتا ہوں, میرا چیلنج ہے جی آپ حضرت محمد باقر علیہ الرحمہ ان سے 3 روایات کلینی سے آپ پڑھ دیں, وہ کہہ دیں اولائے کا کاتب فی قلوب ایمان میں حضرت ابو بکر بھی شامل نہیں ہیں, حضرت عمر بھی شامل نہیں ہیں. میں اگلی دفعہ یہ سوال نہیں کروں گا, اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا جو کوئی اور آیت پڑھوں. نہیں مناظر ہی ختم کرتے ہیں. نہیں جناب مناظر ہی ختم, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نہیں چل سکتے آپ تو کر دیں, کوئی بات نہیں چل سکتے آپ. مجھے پتا ہے آپ نے یہ روایت کوئی نہیں پیش کرنی. آپ نے کوئی روایت پیش کی ہے کہ اس میں ابو بکر شامل ہے؟ اور بھائی آپ نے کوئی حدیث پیش کی ہے بخاری مسلم سے؟ میرا دعویٰ خاص نہیں ہے, میں شروع سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ میرا دعویٰ خاص نہیں ہے. آپ ابو بکر عمر کے ایمان کے مدعی نہیں ہیں, ابو بکر عمر کے ایمان کے مدعی نہیں ہیں. خاص میں تمام صاحب. آپ نے کوئی حدیث پیش کی بخاری مسلم ترمذی نسائی سے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے؟ میرے پاس 2500 احادیث ہیں, لیکن ابھی میری آیات نہیں. اسی کتب فی قلوبہم الایمان میں آپ ایک حدیث پیش کرو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہے. آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ یاری صاحب
حسن اللہ یاری صاحب آپ ان کے ٹائم میں پلیز بات نہ کیجیے گا، ان کا صرف 1 منٹ رہ گیا، انہوں نے سارا ٹائم ضائع کر لیا اپنا۔ نہیں میں نے نہیں کیا، وہ درمیان میں بولتے ہیں پتہ نہیں آج چائے زیادہ پی لیا یا حلوہ زیادہ کھا لیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، درمیان میں بول پڑتے ہیں۔ میرے دوستو آپ نے بہت سارے علماء کو سنا ہوگا، اور لیکن یہ جو ہمارے سنت والجماعت کے عابد الرحمان صاحب ہے، آپ نے ان کی کنورسیشن سن رہے ہیں، ان کی بات چیت سن رہے ہیں، یہ اس ایج میں بھی دیکھیں کتنے ایکٹیو ہیں، اس ٹاپک پہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، آپ بھلے ان کے دلائل سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے صحیح کہ اللہ یاری صاحب نے جیسا ہی ان کو روکا ہے تو انہوں نے پہلا تو ایلیگیشن یہ لگایا کہ جناب والا اللہ یاری صاحب آپ میرے ٹائم میں کیوں بات کر رہے ہیں، پھر دوسرا کام یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ یاری صاحب نے کوئی چائے زیادہ پی لی ہے یا انہوں نے حلوہ زیادہ کھا لی ہے۔ یہ ساری باتیں انہیں بھی پتا ہے کہ یار چائے تو وہ پی رہے ہیں، حلوہ کھانے والا کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے گفتگو ایسی کی جائے کہ تاکہ سارے لوگوں کی توجہ ہو کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کتنا اہم ٹاپک ہے۔ اچھا جی، تو آپ محمد باقر علیہ الرحمہ سے محمد باقر علیہ الرحمہ سے 3 روایات کلینی سے پیش کر دیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر شامل نہیں ہیں، میں مان لوں گا، کیونکہ محمد باقر جو ہیں یہ صدیقی خاندان کے داماد ہیں، میں ان کی عزت کی وجہ سے میں جو ہے نا یہ مان لوں گا۔ تو آپ 3 روایات مہربانی کرنا، پہلی کی طرح گاڈیشن نہ کرنا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کو مناظر سمجھتا ہوں، لیکن یہ کوئی مجھے دکھائے تو صحیح نا، کچھ ابھی تک آپ نے مجھے کچھ نہیں کر کے دکھایا، ابھی تک تو میں جو ہے نا میں نے یہ سمجھا تھا آپ بہت بڑے مناظر ہیں اور مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، تو میں تو چلو میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مناظر ہوں، آپ نے پچھلی دفعہ مجھے کہا تھا کہ میں جناب مناظر ہوں، میں بڑا مشہور ہوں، یہی مشہور ہے کہ 3 روایتیں نہیں آپ سے پیش کی جا رہی، مہربانی فرمائیں آپ توجہ کریں۔ ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا جی ٹھیک، علامہ صاحب شروع کریں، علامہ حضرت حسن اللہ یاری صاحب۔ دیکھیں بھائی میں اپنا ٹائم، میں اپنا سارا ٹائم جو ہے میں ان کو ہدیہ دے دیتا ہوں، انہوں نے جو کہا ہے نا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، 5 منٹ میرا یہ لے لیں، یہ اس میں بتائیں، اس میں 3 حدیث لے کے آئیں نا، خود ابو بکر سے لے کے آئیں، 3 حدیث ابو بکر سے لے کے آئیں، یا 3 حدیث عمر سے لے کے آئیں، یا 3 حدیث عائشہ سے لے آئیں، یا 3 حدیث عثمان سے لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، اپنی کتابوں سے کہ اس میں ابو بکر عمر ہیں کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے، اور بھائی پوری آیت تو کم از کم ایک دفعہ آپ پوری آیت بھی نہیں پڑھی، اور میں نے دکھا دی اس آیت کا تعلق صحابہ سے نہیں ہے، یہ آیا ایک عام آیا ہے نہیں، جو اس وقت ابو جہل تھا، اس وقت ابو لہب تھا، یہ ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو اگر کوئی صحابہ موجود تھے وہاں، نہیں، سن لو بھائی سن لو، یہ اب صحابہ سے صحابہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ تمام اس میں بھائی سن لو نا، میں شامل ہیں، نہیں ہے شامل، نہیں، عرض یہی ہے کہ شامل نہیں ہے، یہی عرض کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا شیخ صاحب، او شیخ صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ شامل نہیں ہے، شامل نہیں ہے، عرض یہی ہے، نہیں میں نے کیا شروع کرنا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھائی آیت تو میں نے ایک دفعہ پڑھی نہیں ہے، میں نے کہا حضرت علی سے 3 روایت آپ نہیں پیش کر سکے، میں نے کہا حضرت چلیں میں خاموش، یہ اپنی کتاب سے حدیث پیش کریں گے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے، عائشہ کی 3 حدیث پیش کرو جی، بسم اللہ جناب، میرا دعویٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث پیش کرو، معجم طبرانی سے پیش، ضعیف حدیث پیش کرو، میں کیوں پیش کروں، میرا دعویٰ عام ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس آیہ میں ابو بکر عمر شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نکال کے دکھائیں، آپ 3 روایتیں پڑھیں امام باقر سے۔ شیخ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں اچھی طرح سے، شیخ صاحب ایک منٹ میری بات اچھی طرح سنیں، آیا ایک فقرہ تو نہیں ہے، اس آیہ میں بہت سارے فقرے ہیں، میرے شیخ صاحب، میرے محترم استاد، آیہ یہ بتا رہا ہے، دیکھو یہ صفات بتا رہا ہے، یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے، آیہ بتا رہا ہے کہ جس شخص میں یہ صفات ہو، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ دوستی کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو دوستی کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، چاہے وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کے قبیلے والے ہوں، آئے یہ کہہ رہا ہے، سن لو، خاموش سن لو، ابھی 6 منٹ رہ گئے، میں نے بھی، اچھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ، یہ لوگ جو اللہ کے دشمنوں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا پردادا ہو، جو بھی قوم ہو، اس سے دوستی نہیں کرتے، ان کے دل میں اللہ نے کیا لکھا؟ ایمان لکھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے، تو کوئی حدیث لے کے آؤ نا، یا یہ صفات ابو بکر عمر میں دکھاؤ ہمیں،
میں نے تو دکھا دیا کہ یہ صفات ابو بکر عمر میں نہیں ہے. میری دلیل کیا ہے؟ ابو بکر عمر کا کوئی جہاد نہیں ملتا بھائی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار ماری ہو, اللہ کے دشمنوں سے انہوں نے کوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی کی. اور پھر میں نے آپ کے اپنی کتاب سے دکھا دی, ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الذین الیہود, ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود, جو سب سے شدید ترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین اشرکوا, مشرکین اور یہود ہیں, ان سے تو عمر کی دوستی تھی. ان کی اپنی کتاب سے میں نے دکھا دی بھائی, دوستی تھی عمر کی, ان سے سیکھتا تھا, ان سے تورات لے کے آتا تھا مسجد میں, تورات کی تلاوت کرتا تھا. تو یہ آیہ ان کے متعلق ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہتے ہیں نا عموم میں ادعا ہے, یہ صفات عمر ابو بکر میں نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ حدیث لے کے آؤ. تم حدیث پہلے خود حدیث لے کے آتے نا. تم نے یہ صفات تو ثابت نہیں کی, تم نے کبھی یہ آیت پڑھی نہیں پوری طرح کہ پوری آیت کی تلاوت کرو. پھر تم نے یہ صفات کب ثابت کر دی بھائی کہ یہ صفات ابو بکر عمر میں ہے؟ پھر تم نے کوئی حدیث دکھا دی, میں نے کہا چل اپنے کتاب سے لے کے آؤ کہ یہ صفات ابو بکر عمر میں ہے, اور یا یہ ابو بکر عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. تو کچھ ہے نہیں, ہم سے مطالبہ کرتے ہو. ہم آنے آپ کو, ہمارے نزدیک جو احادیث ہیں اسی آیت کے ذیل میں, یہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے متعلق ہے, کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. تفسیر برہان میں اس کے کافی سارے احادیث ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بھائی اس کے علاوہ میں نے ان سے سوال کیا بھائی, ابھی شیخ صاحب میں آپ کو, میں نے 2-3 منٹ میرے جتنے ٹائم لیا, میں اپنا وقت آپ کو دوبارہ ہدیہ میں دے دیتا ہوں, تم ٹائم جتنی مرضی لے لو. بس اس سوال نہیں میں گفتگو ہی ختم ہے آپ سے کہ تم یہ بتا دینا کہ شیخ صاحب میں نے آپ سے پوچھا, دیکھ لیا جو مرضی کرو, لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے شیخ صاحب لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ سے سوال کی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ جو جن کے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ مضلین کا بتا دے کہ وہ صحابہ میں سے ہوں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آئیں گے, وہ ایسے ایسے کام کریں گے, فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہوگا. وہ کون ہے؟ نام آپ نے بتایا ان کے, آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر نہیں ہے, تو کون ہے بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ 10 دفعہ میں نے آپ سے پوچھا, آپ کہتے ہیں یہ علی علیہ السلام کیسے خارج ہو گئے. علی علیہ السلام میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے خارج ہو گئے. میں نے حدیث خلیفتین دکھا دی, اب حدیث خلیفتی دیکھو, یہ کتاب السنہ لابی بکر بن عاصم ہے. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جانشین اور مومن میں میری بات. اسناد حسن, سند حسن ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث خلیفتین دکھا دی, حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا, من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. شیخ صاحب تو اب ابھی میرا ٹائم تم لے لو, 3 حدیث دکھاؤ عائشہ سے یا عمر سے, ابو بکر سے یا عمر سے, کہ یہ وکتب فی قلوبہم الایمان یا ابو بکر عمر کے لیے. پہلی یہ سوال کے جواب دینا, پھر وہ خلفاء کا نام بتا دینا, ائمہ مضلین کا نام بتا دینا جو حدیث میں آیا تھا. یا اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ٹائم ہو گیا آپ کا, میں نے ٹائم آپ کو دے دی. آپ فضول بات نہیں کرنا, سوالات کا جواب دینا. آپ سے اگر روایت مانگے, حوالہ مانگے تو یہ فضول بات ہے. آپ سے میں نے مانگا نا, میں نے تو حدیث دکھا دی, آپ حدیث دکھائے نا. میں آیت ختم ہو گئی تو آ جاؤں گا حدیثوں کی طرف, فکر نہ کریں. نہیں اس طرح نہیں, میں گفتگو طارق بھائی میں گفتگو جاری نہیں کر رکھوں گا جب تک کہ میرے 2 سوالوں کا جواب نہ دیں. جاری نہیں رکھ سکتے, دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے جی, نہیں رکھ سکتے, کیونکہ میں آپ سے کیا کروں, جب سوال ہی کرتے ہیں آپ سوال کا جواب ہی داج کر دیں. میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کر دیا. ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے تو یہ حال ہو گیا, تو میں آیت پوری پڑھ دیتا تو پھر کیا حال ہوتا, پھر تو کام لال ہوتا. تو پڑھ لیتے ہیں نا, پوری آیت پڑھ لیتے ہیں بھائی, کیوں نہیں پڑھی, آپ کس نے منع کیا آپ کو؟ ایک ٹکڑے کا جواب دے نہیں, کیا دیں گے آپ؟ وہ صحیح کرا, گھنٹہ لا کے آیت صحیح کرا. شیخ صاحب تو آیا پورا آیا, میں نے پڑھی, بار بار پڑھی ہے. علامہ صاحب حوصلہ بھی کیا کرو, دوسرے کو برداشت کیا کرو. آپ جو ہے نا شیخ صاحب اسی پروگرام کو دوبارہ دیکھ لو. طارق بھائی اس شخص کو یا میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہے یا یہ مسئلہ نے پھنس گیا, چلاکی کر رہا ہے. مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں, آپ کو حوالے نہیں سمجھ آ رہے. میں آپ کی کتاب کا کہتا ہوں کہ اس سے کلینی سے دکھاؤ, آپ نے ایک نہیں دکھایا, ایک دکھایا وہ بات اور ہے, دکھایا اور بات. شیخ صاحب کچھ خوف کریں, یہ پوری آیت پڑھیں, یہ پوری آیت پڑھیں اور اب استدلال بتائیں ہمیں کہ ابو بکر عمر کے لیے سے کیسے منطبق ہے اس پر. اور جناب وہ پہلے اور میرے اس اشکال کا جواب دو. عمر صاحب جب اپنی صحیح حدیث میں کہہ رہا ہے کہ میں یہودیوں سے یاری کر رہا تھا, یہیں پڑھوں گا, واج وجا کے پڑھوں گا, ٹھوک کے پڑھوں گا, لیکن میری بات کا جواب دو. ٹھیک ہے تو پوری آیت پڑھو نا. آیت کیوں ایک دفعہ نہیں پڑھی آپ نے؟ پڑھوں گا, پہلے جواب تو دے لو, میری بات کا تو جواب.
طارق بھائی کیا کہنا ہے؟ ایک منٹ اللہ یار صاحب مجھے نہیں کرنے دے رہا ہے نا، بولتے ہیں درمیان لوگ منتظر ہیں، بہت لوگ حنیف صاحب کے لیے تھینک یو آیا تھا تو اور بھی لوگ منتظر ہیں. پلیز آپ جی علامہ صاحب، عابد الرحمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز بات کریں. ختم کریں بھائی، لوگ منتظر ہیں نا. شیخ کو جانے دو، اس کو آتا نہیں ہے بھائی. نا علامہ صاحب سے پوچھیں کہ میں اس وقت 105 آیات لے کے بیٹھا ہوں اور ابھی ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے بھائی، ابھی میں نے ایک شیخ صاحب 105 آیتیں لے کے بیٹھا ہوں. اب یہ میں نے پچھلے ہفتے میں نے مجھے ٹائم دیا تھا، اب کہتے ہیں اور بندے بیٹھے چلے ان سے آپ بات کر لیں، ہم پھر آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ پھر جناب آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا. جی جی شیخ صاحب، جن آیات میں اہل ایمان کی مدح کی گئی ہے قرآن مجید میں، ان آیات میں ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے ان میں منافق بھی تھے. اس طرح نہیں کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں نہیں ہے، منافقون میں. احسنت ابو بکر عمر کتب فی ایمان میں نہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، منافقون میں. بالکل مان گئے، آخر میں مار گئے. شیخ صاحب ہمت ہے تو بتاؤ، مار گئے آخر ہمت ہے تو نکال کے دکھاؤ. میں نے کہا حضرت علی سے روایات پیش کرو، میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، میں نے کہا نبی رحمت سے آپ نے کوئی آپ نے ایک حدیث آپ نے ایک حدیث دکھا دیا ہے، اور عائشہ کی کوئی حدیث دکھا دی، ابو بکر عمر عثمان کی کوئی حدیث دکھا دیا. اس ٹاپک میں ہی نہیں ہے. میں نے علامہ صاحب آپ کو کہا. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب وہ لوگ منتظر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو. میں آپ دونوں کا خادم ہوں، دونوں کو خدا حافظ. طارق بھائی دعا کریں آخر میں تاکہ میں دوسرے کالر کو لے. طارق بھائی، شیخ صاحب سے آئندہ بات ہوگی، آئندہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، پر اگلے ہفتے اس سے بات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ غصہ نہ کریں، وہ لوگ منتظر ہیں. دعا کریں گے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. میرے دوستوں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ تمام فرقے جو ہے نا وہ ایکٹیو تھے، کام کر رہے تھے. اور اس وقت کے جو علماء تھے جب ہم چھوٹے تھے تو اس ٹائم بھی وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے تھے، بھلے وہ سنت والجماعت والے ہوں، اہل تشیع ہوں، دیوبند ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، سارے کے سارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے. اب ہم ظاہر ہے کہ ہماری ایج بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور علماء ہیں جو ینگسٹر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم نے اس اپنی ایج میں کیا سیکھا، کیا کھویا اور کیا پایا. کیا جو ہمارے والدین نے جو ہمیں دین اسلام سمجھایا تھا کیا ہم اسی رستے پہ چل رہے ہیں، یا ہم نے اپنے طور پر بھی ہم نے کوئی کوشش کی ہے، ہم نے کوئی ریویژن کی ہے دین اسلام کی. اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی صرف چلنے والے ہیں اور خود سے ہم کوشش نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی جگہ غلطی ہو سکتی ہے. کیونکہ والدین ظاہر ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹچ موبائل استعمال نہیں کیا تھا. ابھی سمجھ لیں کہ انفارمیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنے طور پر اگر کوشش کریں گے تو بہت ساری جو کتب ہیں وہ اس کے اندر بھی انسٹال ہو جاتی ہیں. آپ کے ایک ہی وقت میں آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ بہت سارے علماء تک آپ کی رسائی حاصل ہے. کیونکہ جتنے بھی یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، آپ ساروں کو سن سکتے ہیں. اپنے ٹائم کو آپ کیسے سپینڈ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اہم ہے. اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو جن بچوں کے لیے آپ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، جن بیگم صاحبہ کے لیے آپ کماتے ہیں، آپ ان تک کچھ نہ کچھ اچھی انفارمیشن دے سکتے ہیں. کیونکہ نتیجے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گے. اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کرے تاکہ صراط مستقیم کی وہ کھوج کرے. جب تک اسے وہ صراط مستقیم والی وہ ہستیاں نہیں مل جاتی اس کو کوشش مسلسل اسے کرنی چاہیے. اور جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ انتہائی مشکل میں ہیں. اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادہ امتی ہیں. کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف روزی رزق کمانے کے سلسلہ میں رہتے ہیں اور بالکل بھی اس سائڈ پہ وہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور ہم جتنے بھی رب تعالیٰ کی طرف سے بھی احکامات ہیں وہ ان کو جاننا، پہچاننا، اس پہ پھر عمل کرنے والا کام بعد میں آئے گا. لیکن ساروں سے پہلے انسان کے پاس جتنی انفارمیشن ہوگی اس حساب سے اسی سوچ کے ساتھ وہ رکوع اور سجود کرے گا، پھر اس کی وہ لذت پا سکتا ہے. تو ہر مسلمان کے لیے کوشش کرنا لازم ہے. انشاءاللہ دوستو ہم اپنی بھی کوشش ہم اب ایسی کرتے رہیں گے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. بہت شکریہ.